أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. صدر مجلس احباب ذی احتشام دنیا کے افق پر بہت سے ستارے جگمگائے ہر ایک کی اپنی روشنی ہر گل کی اپنی خوشبو دنیا میں حسیناؤں نے ڈیرے جمائے کوئی کسی کے لیے حسین کوئی کسی کے لیے حسین
ہر صورت ہر ایک کے دل کو اچھی لگے یہ ناممکن ہے، مگر ایک صورت ایسی بھی اس کائنات میں جلوہ گر ہوئی جس کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناؤہ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر جس کو دیکھنے والے نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَهُ الطُّعَيْنِ، آقا میں عرب کے صحراؤں میں گیا، عرب کی وادیوں میں گیا، عرب کے لالا زاروں میں گیا، میں نے عرب کے بازار میں آئی ہوئی رنگ برنگی دنیا کو دیکھا، میں نے سلطان و مرا کے درباروں کے لوگوں کو دیکھا، مگر آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھوں نے دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ماؤں نے بڑے بڑے حسین لوگوں کو جنم دیا، یوسف جیسے حسین بھی آئے، ابراہیم و موسیٰ جیسے اونچے مرتبے والے بھی آئے، مگر آپ جیسا کسی ماں نے جنم دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، دنیا کے ہر حسین پر لوگ اعتراض اٹھا سکتے ہیں، اس کے خد و خال، قد و قامت، بناوٹ، سجاوٹ پر لوگوں کی بحثیں ہو سکتی ہیں، مگر آپ پر انگلی اٹھانے والا کوئی بے مراد ہی ہوگا، عیب تلاش کرنے والا عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کوئی زاویہ، کوئی جزو عضو ایسا نہیں جو قدرت کا شاہکار نہ ہو۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، دیکھنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے اس کا حسن کیا حسن ہے، لگتا تو یوں ہے جیسے یہ کہتا چلا گیا رب العلا بناتا چلا گیا، کسی نے مقابلے حسن چاند سے کروایا، وہ تھک کر کہنے پر مجبور ہو گیا آقا چاند نے بھی تیرے چہرے سے ضیا مانگی ہے۔ ام معبد اپنے ہوش و حواس کھونے کے بعد ابو معبد کو دربار نبوی پر لا کر غلامی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بازار میں آئے ہوئے سوداگر اپنا مال بیچنا بھول کر چہرے کو تکتے رہ گئے، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، چاند سے بھر کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ صدر مجلس، احباب ذی احتشام، دنیا کے افق پر بہت سے ستارے جگمگائے، ہر ایک کی اپنی روشنی، ہر گل کی اپنی خوشبو، دنیا میں حسیناؤں نے ڈیرے جمائے، کوئی کسی کے لیے حسین، کوئی کسی کے لیے حسین، ہر صورت ہر ایک کے دل کو اچھی لگے یہ ناممکن ہے، مگر اس کائنات میں ایک صورت ایسی بھی جلوہ گر ہوئی جس کو دنیا دیکھ کر پکار اٹھی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن نساؤ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ کسی دیکھنے والے نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا میں عرب کے بازاروں میں گیا، عرب کے صحراؤں میں گیا، عرب کی وادیوں میں گیا، میں نے عرب کے بازاروں میں آئی ہوئی رنگ برنگ کی دنیا کو دیکھا، سلطان و عمرہ کے دربار کے لوگوں کو دیکھا، مگر آج تک میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین نہ دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ماؤں نے بڑے بڑے حسین لوگوں کو جنم دیا، یوسف جیسے حسین بھی آئے، ابراہیم و موسیٰ جیسے اونچے رتبے والے بھی آئے، اس دنیا کائنات میں بہت حسین آئے، ہر ایک سے بڑھ کر ہر ایک حسین آیا، مگر آج تک کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنم نہ دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، دنیا کے ہر حسین پر لوگ اعتراض اٹھا سکتے ہیں، اس کی قد و خال، قد و قامت، بناوٹ، سجاوٹ پر لوگوں کی بحثیں تو ہو سکتی ہے، کوئی زاویہ، کوئی جزو عضو ایسا نہیں جو قدرت کا شاہکار نہ ہو۔ کأنک قد خلقت کما تشاء،
دیکھنے والے نے یہ کہا اس کا حسن بھی کیا حسن ہے، لگتا تو یوں ہے۔ وہ کہتا چلا گیا، رب اللہ بناتا چلا گیا۔ کسی نے مقابلہ حسن چاند سے کروایا، وہ بھی ٹکر کہنے پہ مجبور ہوا، آقا چاند نے بھی تیرے چہرے سے ضیا مانگی ہے، آقا چاند نے بھی تیرے چہرے سے ضیا مانگی ہے۔ ام محبت اپنے ہوش و حواس کھونے کے بعد ابو محبت کو لے کر دربار نبوی میں لا کر غلامی کرنے پر مجبور ہوئی، دربار میں غلامی کرنے پر مجبور ہوئی۔ بازار میں آئے ہوئے سوداگر اپنا مال بیچنا بھول کر چہرے کو تکتے رہ گئے۔ پھر میں آخر میں کیوں نہ کہوں، رسالت کو شرف حاصل ہے، رسالت کو شرف حاصل ہے، ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے تو دیکھ حیات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ آئیے حضرات محترم، جس موضوع سخن کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا شان، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا مقام۔ آئیے حضرات محترم، حدیث شریف ہے کہ جس آدمی نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں ان سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے وفات پا گیا، وہ آدمی جنتی ہے۔ آئیے حضرات محترم، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ انہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرنے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا۔ آئیے حضرات محترم، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی پیارے صحابی سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے حضرات محترم، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو عرب کی پتھریلی زمین جو دوپہر کو بہت ہی زیادہ گرم ہوتی ہے، جو دوپہر کو بہت ہی زیادہ گرم ہوتی ہے، ان پر ان کو لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے۔ حضرات محترم، ان کے جسم کو لوہا گرم کر کے ان کے جسم کو جلا دیا جاتا، لیکن انہوں نے دین کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا، عظمت الہی کے نظارے ہے صحابہ، عظمت الہی کے نظارے ہے صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہونے دو، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہونے دو۔ ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی، لے پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے محترم اساتذہ اور اس مرکز کے چمکتے اور دمکتے ستاروں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان صحابہ۔ حضرات، میرے نبی کے یار سارے کے سارے اعلیٰ، میرے نبی کے یار سارے کے سارے بالا، صحابہ عظیم تر، صحابہ بلند تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ جنتی سارے کے سارے۔ حضرات، آج اگر کوئی شخص میڈیا یا چینل پر بیٹھ کر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے صحابہ جھوٹے تھے، صحابہ میں ایمان نہیں تھا، میں نے کہا ارے نہیں، میرے نبی کے یار سارے کے سارے ایمان والے تھے، میرے نبی کے یار سارے کے سارے مومن تھے۔
تھے اگر ان میں ایمان نہیں تھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتے انگاروں پر کیسے لیٹ گئے؟ اگر ان میں ایمان نہیں تھا تو زنیرہ نے اپنی آنکھیں کیسے نکلوائی؟ اگر ان میں ایمان نہیں تھا تو اہل یاسر جنگ کے میدان میں کیسے قربان ہو گئے؟ اگر ان میں ایمان نہیں تھا تو وہ احد کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ان میں ایمان نہیں تھا تو بدر کے میدان میں کافروں کی گردنیں کیسے اڑائی، تلواریں کیسے چلائی؟ اگر تو تاریخ کی بات کرتا ہے کہ فلاں صحابی نے یوں کہا، فلاں صحابی نے یوں کہا، رب کعبہ کی قسم صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے بلکہ صحابہ قرآنی شخصیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفعت اور صحابہ کی نمازوں کے بارے میں بیان کیا۔ کائنات کے شہنشاہ نے صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن مجید کی ایک آیات میں نہیں، دو میں نہیں، تین میں نہیں بلکہ 750 قرآنی آیات میں صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بیان کیا۔ کھول قرآن مجید کو، کون سے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، کھول قرآن مجید کو، کون سے صحابہ اولئک هم المفلحون صحابہ، کھول قرآن مجید کو، کون سے صحابہ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون صحابہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عزت اور صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں ان کافروں کو بھی کہتا ہوں جو میڈیا پر بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، نعوذ باللہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں کہ عظمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، عظمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اور اگر آقا ہے چاند تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہونے دو۔ ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ وآخر دعوانا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کہ گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ ارباب علم و دانش، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب دوستو، فرعون نے اپنے مال و دولت سے اس دنیا کے دلوں پر راج کرنا چاہا مگر ناکامی اس کا مقدر بنی۔ نمرود و شداد نے اپنی تلوار کے بل بوتے پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا چاہا مگر خاک و خسار ہو گیا۔ ہلاکو خان، چنگیز خان جیسی ہستیوں نے اور سکندر اعظم، انہوں نے دنیا کو زیر نگین کرنا چاہا مگر جھوٹی شہرت کے سوا کچھ نہ ملا مگر آقائے دو جہاں، والی بطحا، سلار کائنات، مجسمہ عبادت، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کھجور کے بنے ہوئے ایک چھپڑ والے حجرے میں گزار دی، جنہیں ساری زندگی چند سے جو ایک چٹائی اور مشکیزے کے سوا کچھ میسر نہ ہوا، انہوں نے دنیا کے لوگوں پر، ان کے دلوں پر ایسی حکومت قائم کی، وہ راج کیا کہ جو کسی کو نصیب نہ ہوا، ایسا راج کیا، اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو ایسا قیدی کر دیا، ایسا اسیر بنا لیا کہ جو ایک بار آیا واپس کر پلٹنے کا یارہ نہ رہا، یعنی کہ جو ایک بار ایک دن ان کی زندگی میں، اپنی زندگی میں ان کی محبت میں گزارتا ہے، واپس جانے کا اس کو یارہ نہ رہا، یعنی کہ اس کا واپس جانے کو دل نہ رہا۔ جس نے ایک بار ان کی زبان کی مٹھاس، حقیقت اور سچائی کو سن لیا، اب اس کے کانوں میں ایسی گونج پیدا ہوئی کہ دنیا کی خرافات، جھوٹے قصے، کہانیاں اس کو مزہ نہیں دیتے۔ میں ان کے خلاف و کردار کو اپنے الفاظ میں کیسے بیان کروں، زبان ساتھ نہیں دیتی، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، بولنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رہی، لیکن خدیجہ الزہرا جو خاتون اول ہیں وہ کہتی ہیں حضور آپ کے خلاف و کردار کی کیا بات ہے کہ رشتہ داروں کو ایک لڑی میں پرونا ہو تو آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، بے آسرا بے سہارا لوگوں کا دستے بازو بننا ہو تو آپ کی ذات سب سے آگے نظر آتی ہے، دنیا میں کوئی مسیحا نہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہو تو عرب کے لوگ آپ کا نقش قدم دیکھتے ہیں، حق کی بات ہو کا ساتھ دینا ہو یا حق گوئی و بے باکی کی صفات آپ کی زندگی کی عمدہ مثالیں ہیں۔ کہنے والے نے کہا
جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے سچائی کا عالم یہ ہے کہ ہر کل کے دربار پر جناب ابو سفیان مخالف ہوتے ہوئے بھی صداقت، دیانت اور امانت کا پرچار کر رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک دن وہ نبی، وہ حضور میری اس سرزمین پر اپنی فتح کا جشن منا رہا ہوگا۔ پھر اس سال میں رنگ بو نے دیکھا کہ جس نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اپنے خلاق سے اس طرح فتح کیا کہ بلال حبشی جیسا غلام عرب کے تپتے صحراؤں میں لپٹ کر بھی زبان سے اس میں محمد کا ترانہ جاری ہے۔ غلامی کی حالت میں بسر کرنے والے اپنے آپ کو بچپن میں غلام جو تصور کرتے تھے، جو بچپن میں غلام تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے والد اور چچا کے پاس آئے ان کو لینے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے والد اور چچا کو ان الفاظ سے رخصت کیا کہ حضور کے گھر کی غلامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی غلامی اپنے والد کے گھر کی سربراہی سے 1000 درجے، سینکڑوں درجے بلند ہے۔ روم سے آنے والا صہیب رومی حضور کے در دولت پر اس طرح دیر ہو گیا کہ واپس جانے کا یارہ نہ رہا۔ حاتم طائی کا بیٹا کبھی نہ ملنے کا عہد کر کے حضور کے خلاق و کردار سے اس طرح متاثر ہوا کہ کبھی واپس نہ پلٹا۔ سمامہ جو یمامہ کا گورنر کے بیٹا تھا، یمامہ کا گورنر، اس کا بیٹا سمامہ جو آیا وہ واپس نہ پلٹا، کیونکہ وہ حضور کے خلاق و کردار سے اس طرح متاثر ہوا کہ اس نے اپنے والد اور اپنے علاقے اہل علاقے کو چھوڑ کر آگے اور یہاں آ کے غلامی کی بلکہ سربراہی کو چھوڑ کر حضور کے خلاق و کردار سے متاثر ہو کے اس نے غلامی کو چھا جانا۔ الغرض جو بھی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاق و کردار سے اس طرح متاثر ہوا کہ واپس پلٹنے کا یارہ نہ رہا۔ آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ برسوں تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں ان کی کایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی۔ توحیدیو اگر اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو۔ صدر مجلس، احباب ذی احتشام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے صحابہ اکرام کی غلامی نصیب فرمائی، اور میں ان صحابہ اکرام کی غلامی میں اپنے جینے اور مرنے کو اس دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ اور جو باقی لوگ ہمیشہ دہشت گرد کہتے ہیں تو ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں میں ان سیاستدانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے دماغ کو علاج کی ضرورت ہے، اگر قرآن جیت پر عمل کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر دین پر جان کا نذرانہ پیش کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر اسلام پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر صدیق کی صداقت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر عمر کی عدالت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر عثمان کی سخاوت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر علی کی شجاعت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح۔ کافروں، تم یہ مت سمجھنا تم نے علامہ احسان کو شہید کر دیا تمہارا راستہ صاف ہو گیا، نہیں نہیں، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ گھر گھر سے علامہ نکلے گا، تم کتنے علامہ مارو گے، تم کتنے یزدانی مارو گے، تم کتنے توحیدی مارو گے۔ ہاں ہمیں یہ سبق ملا ہے، فنا فی اللہ کی تحت میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ پھر میں یہ کیوں نہ کہوں، تو دیوانہ محمد کا میں دیوانہ صحابہ کا، تو مستانہ محمد کا میں مستانہ صحابہ کا، جو صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ آخر میں اس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچہ عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر الدعوانا للہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مطلب ساتھیوں، میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے محنت کے انعام۔ میں آپ حضرات کے سامنے محنت کے انعام پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح صاف اور واضح ہے، جس کو میں ملت نے بھی محنت کو اپنایا، انہوں نے پوری دنیا سے اپنا لوہا منوایا، اور اس کے مقابلے میں جس کو میں ملت نے محنت سے جی چرائے وہ ہمیشہ ناکام نامراد رہے۔ ہمارے محبوب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کی ترکیب دی اور تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی، تجارت بھی کی اور مزدوروں کے کھردرے ہاتھوں کو لبے نبوت سے چوما بھی اور فرمایا کاسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کرنا فرض کے بعد فرض ہے۔ ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب آدمی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میری کچھ مدد کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ چیزیں ہیں تو لے آؤ۔ وہ آدمی گھر جاتا، وہاں سے کچھ چیزیں لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بازار میں بکوا دی اور پیسے اس کو دے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پیسوں سے تم بازار سے کلہاڑی اور رسی لے آؤ۔ وہ آدمی بازار جاتا، وہاں سے کلہاڑی اور رسی لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں اپنے ہاتھوں سے لکڑی کا ڈنڈا ڈالا اور فرمایا تم جنگل جاؤ، وہاں سے لکڑیاں کاٹو اور انہیں لا کر بازار میں بیچ دو۔ وہ آدمی جنگل جاتا، وہاں سے لکڑیاں کاٹتا اور انہیں لا کر بازار میں بیچ دیتا۔ اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر لیا، دھیرے دھیرے اس آدمی کے حالات بہتر ہو گئے۔ ایک دن وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اب تو بہت مزے میں ہوں۔ حضرات محترم، میں آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، راحت اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی۔ جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، وہ جانتے ہیں محنت سے کام کرنا، وہ جانتے ہیں محنت سے کام کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوئے ذہنوں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا، سوئے ذہنوں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم استاذہ کرام اور معزز سامعین، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اخلاق مصطفیٰ۔ جناب صدر خالق ارض السماء کی یہ خوبصورت کائنات، اس پر ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہر طرف وحشت ہی وحشت، درندگی ہی درندگی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ انسان تو تھے مگر انسانیت سے محروم تھے۔ قتل و غارت، عزت عصمت کو تار تار کرنا ایک معمولی کھیل بن چکا تھا۔ اسی اسنا میں افق کے چہرے پر نبی آخر الزمان رحمت للعالمین کا چاند طلوع ہوتا ہے، جس کے آتے ہی ظلمت اجالے میں بدل گئی۔ اخلاق و کردار کی دھجیاں بکھیرنے والے اب اخلاق و کردار کے ایسے پیکر بنے کہ کبھی تو فرشتے بھی ان کا حیا کرتے ہیں تو کبھی راستے میں چلتے تو مسافہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی تو صداقت کے اس مرتبے پر فائز ہوا کہ صدیق اکبر کا لقب پایا، کوئی عدالت کی اعلیٰ مثال بن گیا، کوئی حیا اور پاک دامنی کے اونچے مرتبے پر فائز ہوا۔ عالی جان، یہ سب اخلاق مصطفیٰ کا نتیجہ ہے جو حضور نے اپنی امت کے سامنے پیش کرتے ہوئے برملا کہا تھا، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ میں لوگوں میں آیا اس لیے تھا تاکہ انسانیت کو اس کے نقطۂ عروج کے معراج کروا دوں۔ تو پھر کیا اخلاق مصطفیٰ جو کبھی مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان
الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ حضور کی زندگی خراج تحسین ان عمدہ موتیوں سے دیں۔ آقا آج جیسے لوگوں کو ضائع نہیں کیا جاتا، کیونکہ رشتہ داریوں کو جوڑنا آپ سکھلاتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرنا ہو تو آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، بے سہاروں کا سہارا کیسے بننا ہے یہ آپ کی زندگی سے ملے گا، حق بات کیسے کہی جائے اور حق بات پر مصائب کا سامنا کیسے کرنا ہے یہ آپ کی زندگی کی نقل کرنے سے ملے گا۔ ان کی اخلاق و کردار پر بات تو کروں، راتیں دنوں میں تبدیل ہو جائیں گی مگر ان کے اخلاق کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ بس آخر میں یہی کہوں گا، محسن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، محسن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے اور ان کی بہاروں میں چھا گئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں کا رنگ اترا، حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا۔ ارباب علم و دانش، حاضرین مجلس، ہم مکتب دوستو، میں آج جس موضوع سخن کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاق مصطفیٰ، خالق ارض السما کی یہ خوبصورت کائنات۔ اس پر ایک وقت ایسا بھی تھا ہر طرف وحشت ہی وحشت، درندگی ہی درندگی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی، انسان تو تھے مگر انسانیت سے محروم تھے، قتل و غارت، عزت و عصمت کو تار تار کرنا ایک معمولی کھیل تھا۔ اسی اسنا میں افق کے چہرے پر نبی آخر الزماں رحمت للعالمین کا چاند طلوع ہوتا ہے، جس کے آتے ہی ظلمت اجالوں میں بدل گئی۔ اخلاق و کردار کی دجیاں بکھیرنے والے اخلاق و کردار کے ایسے بینکر بنے کہ کبھی فرشتے بھی ان کا حیا کرتے ہیں اور کبھی رستوں میں چلتے مصافحہ کرتے ہیں۔ ان میں کوئی صداقت کے اس مرتبے پر فائز ہوا، ابوبکر صدیق کا لقب پایا، کوئی عدالت کی اعلیٰ مثال بن گیا، کوئی حیا اور پاک دامنی کے اونچے مرتبے پر فائز ہوا۔ یہ سب اخلاق مصطفیٰ کا نتیجہ ہے جو حضور نے اپنی امت کے سامنے پیش کرتے ہوئے برملا کہا تھا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں میں آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ انسانیت کو اس کے نقطہ عروج کی مراد کرا سکوں۔ ہاں پھر اخلاق مصطفیٰ کیا تھا جس کو مومنوں کی ماں سیدنا خدیجہ ان لفظوں میں بیان کرتی ہیں کہ حضور کی زندگی کو خراج تحسین ان عمدہ موتیوں سے دے کہ آقا جی آپ جیسے لوگوں کو ضائع نہیں کیا جاتا، رشتہ داروں کو جوڑنا آپ سکھاتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑنا آپ سکھاتے ہیں، قرض داروں کی مدد کیسے کرنا ہو تو آپ کے نقش قدم کو دیکھا جائے، بے سہاروں کا سہارا کیسے بنا جاتا ہے یہ آپ کی زندگی کی نقل سے ملے گا، حق بات کیسے کہی جائے، حق بات پر مسائل کا سامنا کیسے کیا جائے یہ آپ کی زندگی سے ملے گا۔ اگر ان کے اخلاق و کردار پر بات کروں راتیں دنوں میں تبدیل ہو جائیں مگر ان کے اخلاق و کردار کا ایک باب مکمل نہ ہو۔ میں آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، محسن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، محسن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے اور ان کی بہاروں پہ چھا گئے۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اخرجه الذین كفروا ثانی اثنین اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ عدم میں اترنا، گویا کہ ہے باغ عدم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، پسک سے نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد و ساجد و زاہد صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ ارباب علم و عمل، جس موضوع کو میں اپنے کلام و سخن کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے صدق و وفا کا پیکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرامی قدر، میں اس خاتم رسول کی داستان وفا سنانا چاہتا ہوں۔ اس کی وفا کی داستان فقط اس جہان فانی تک محدود نہیں بلکہ وہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی ایک داستان وفا رکھتا ہے، تو اخروی زندگی میں بھی اس کی وفا کا تذکرہ آقا دو جہاں کے فرمان میں یوں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اگر تم نے غار میں مجھ سے وفا کی مسائل قائم کی ہے تو روز قیامت حوض کوثر پر بھی تیری وفا کو دنیا دیکھے گی۔ تو پھر میں یہ سوچنے لگا کہ وفا کی یہ داستان
इस दुनिया पर ये खत्म हो जाएगी, तो फिर मुझे आका का वो फरमान नजर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जन्नत के 8 दरवाजे किसी हस्ती के लिए खोले जाएंगे तो अजीम हस्ती सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। जन्नत में तुझसे अव्वल ही चरागा कर दिया रब ने, जन्नत में तुझसे अव्वल ही चरागा कर दिया रब ने, तुझे सिद्दीक उम्मत में नुमाया कर दिया रब ने। और बाब इल्म दानिश फिर मुझे वो मंजर भी नजर आता है कि जब इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सहना काबा के अंदर सजदे की हालत में थे कि उक़बा बिन अबी मुआइद बदबख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में फंदा डाल देता है, तो वहाँ सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी मुशीदा से आगे बढ़ते हैं और ये ऐलान करते हैं वतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम। फिर मुझे वो मंजर भी नजर आता है कि जब कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार मार कर बेहोश कर देते हैं, तो वहाँ इनके मुकाबले में आने वाले सबसे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर हैं जिन्हें कुफ़ार मक्का मार मार कर घायल कर देते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बस नहीं, फिर मुझे वो मंजर भी नजर आता है कि जब हिजरत की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में जाते हैं, वहाँ सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी एड़ी शोर पर एक शाम का डसना तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आगे दो जहां को बेदार नहीं होने देते। तो फिर ये दुनिया मंजर देखती है कि कहने वाले ने क्या खूब कहा, वो पहला मददगार वो पहला सहाबी, वो पहला मददगार वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादस अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा, फरिश्ते उसी की अदाओं पे कुर्बा, उसी की नमाजों दुआओं पे कुर्बा, वो नबियों से कमतर इमामों से आला, वो नबियों से कमतर इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, बशर की शराबत का मायार ठहरा, सदाकत का वो ऊंचा मीनार ठहरा, चट्टानों से मजबूत उसका कदम था, वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा कुरान जैसा, खुदा के था एक फरमान जैसा, खुदा उस पर राजी हुआ वो खुदा पर, खुदा उस पर राजी हुआ वो खुदा पर, कहें कुदसी आमीन जिसकी दुआ पर, कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं, कोई सिद्दीक माने न माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा ने, वही तान यसनीन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े से मुरातिब, झुकाता था नजरें उमर उसके आगे, झुकाता था नजरें उमर उसके आगे, वो ठहराओ के शामो सहर उसके आगे, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। वाह अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, ज़रा पढ़कर तो देखो हयाते सहाबा, हकीकत तो ये है अगर कोई समझे है अक्से नबूवत सफ़ाते सहाबा, सफ़ाते सहाबा। हज़रात, आज इस मौजू सुखन पर बात करना चाहता हूँ, वो है सहाबा कराम की अज़मत। आपके सहाबा बड़ी शान वाले, किस तरह शान वाले? हदीस शरीफ है कि जिस आदमी ने आपको या आपके सहाबा को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में इसका इनाम से चला गया, वो आदमी जानती है आपके सहाबा को ये शान ऐसे नहीं मिली, बल्कि उन्होंने दीन इस्लाम की खातर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। आपके सहाबा में से एक सहाबी है सैयदना सैयद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन पर काफिरों ने जुल्म की इंतहा कर दी। इनके सलाम कबूल करने की वजह से इनको रब की पथरीली जमीन जो बहुत गर्म होती थी उस पर लटाया जाता और इनकी छाती पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते और गर्म लोहे के साथ इनके पूरे जिस्म को जलाया जाता। और आखिर में बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अज़मत इलाही के नज़ारे हैं सहाबा, अज़मत इलाही के नज़ारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा। इस कौम को ज़रा बेदार तो होने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं सहाबा, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं सहाबा। सल्ली अला रसूलिहिल करीम। बगैर इसके किसी ने ना पाई फजीलत इज्जत ना फरमाई, वही लोग पाते हैं इज्जत ज़्यादा, वही लोग पाते हैं इज्जत ज़्यादा जो करते हैं मेहनत ज़्यादा। नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार की कटा तब जा कर नगी हुआ, 100 बार की कटा तब जा कर नगी हुआ। आलिए वकार हम मकतब दोस्तों, अल्लाह मालिक व खालिक ने इंसान के लिए हर चीज़ मुसख्खर कर दी, कोयलों की कानों से लेकर हीरो जौहरात तक हर चीज़ मुसख्खर कर दी, लेकिन साथ ये ऐलान फरमा दिया वह अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ,
وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے نصیب میں وہ چیز نہیں ہوگی جس کے لیے وہ سر توڑ محنت نہ کر لے، جس کے لیے وہ سر توڑ محنت نہ کر لے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، مگر انسان کے وہ نصیب میں نہیں ہوگی جس کے لیے وہ سر توڑ محنت نہ کر لے۔ پھر کسی نے کیا خوب لکھا، محنت کرنے والوں کو اتنا ہی میں صلہ ملے گا جتنا محنت کرنے والوں سے بچ جائے گا۔ اگر محنت و مشقت کے بغیر کچھ مل جاتا، اگر محنت و مشقت کے بغیر کچھ مل جاتا، مصائب و تکالیف برداشت کرنے کے بغیر کچھ مل جاتا، تو جناب نوح علیہ السلام دعوت تبلیغ کے میدان میں 950 برس کھڑے نظر نہ آتے، 950 برس کھڑے نظر نہ آتے۔ اگر مصائب و تکالیف برداشت کرنے کے بغیر کچھ مل جاتا تو جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں چھلانگ نہ لگاتے۔ اگر بغیر محنت و مشقت کے بغیر کچھ مل جاتا تو جناب موسیٰ و ہارون علیہ السلام فرعون سے ٹکر نہ لگاتے۔ اگر مصائب و تکالیف برداشت کرنے کے بغیر کچھ مل جاتا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے یہ نہ کہتے آمنا انصاری اللہ، کائنات کی سب سے محبوب شخصیت، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، ختم الرسل، طائف کی وادیوں میں پتھر نہ کھاتے۔ اگر محنت و مشقت کے بغیر کچھ مل جاتا تو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت طائف کی وادیوں میں پتھر نہ کھاتے، بدر و احد میں نہ لڑتے، اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت نہ کرتے۔ میں نے تو جس کو بھی دیکھا ہے اس کی زندگی کو دیکھا ہے، کامیاب شخصیت کو پڑھ کر دیکھا ہے، اس کی زندگی میں محنت و مشقت کی لازوال داستان نظر آتی ہے۔ اگر میں محدثین کی زندگی میں داخل ہوتا ہوں، اگر میں محدثین کی زندگیوں کے داخل میں ہوتا ہوں تو ان کی زندگیوں میں محدثین کی زندگی میں داخل ہوتا ہوں تو حدیثوں کی خاطر ہزاروں پیدل سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر میں علماء کی صف میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے ورق گردانی کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم بھی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، محدثین علماء کی زندگیوں کو مشعل راہ بنا لیں۔ کسی نے کیا پھر خوب لکھا ہے، لانی ہے اگر چمن میں لالی تو خون جگر ارزاں کر دو، لانی ہے اگر چمن میں لالی تو خون جگر ارزاں کر دو، یوں صرف خزاں کے ماتم سے تخلیق بہاراں کیا ہوگی، وما توفیق الا باللہ۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ صدر مجلس احباب اتشاب، دنیا کے افق پر بہت سے ستارے جگمگائے، ہر ایک کی اپنی روشنی، ہر گل کی اپنی خوشبو، دنیا میں بہت سے حسیناؤں نے ڈیرے جمائے، ہر صورت دنیا میں بہت سے حسیناؤں نے ڈیرے جمائے، کوئی کسی کے لیے حسین، کوئی کسی کے لیے حسین، ہر صورت ہر ایک کے دل کو اچھی لگے، مگر یہ ناممکن ہے۔ مگر ایک صورت ایسی بھی اس کائنات میں جلوہ گر ہوئی جس کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناؤہ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جس کو دیکھنے والے نے کہا تھا آسن من کا لم تر قط عینی، آقا میں عرب کے صحراؤں میں گیا، میں عرب کی وادیوں میں گیا، میں عرب کے لالا زاروں میں گیا، میں نے عرب کے بازاروں میں رنگ برنگائی ہوئی دنیا کو دیکھا، میں سلطان و عمراء کے درباروں کے لوگوں کو دیکھا، مگر آج تک آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہ دیکھا۔ وجمل من کا لم تلد النساء، ماں نے بڑے بڑے حسین لوگوں کو جنم دیا، یوسف جیسے حسین بھی آئے، ابراہیم و موسیٰ جیسے اونچے مرتبے والے بھی آئے، مگر آپ جیسا کسی ماں نے جنم دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، دنیا کے ہر حسین پر لوگ اعتراض اٹھا دیتے ہیں، اس کے خد و خال، قد و قامت، بناوٹ و سجاوٹ پر لوگوں کی بحثیں ہو سکتی ہیں، مگر آپ پر انگلی اٹھانے والا بے مراد ہی ہوگا، عیب تلاش کرنے والا عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کوئی زاویہ جز عضو ایسا نہیں جو قدرت کا شاہکار نہ ہو۔ کاننا کا قد خلقت کما تشاء، کاننا کا قد خلقت کما تشاء، دیکھنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ اس کا حسن کیا حسن ہے، لگتا تو یوں ہے جیسے یہ کہتا چلا گیا رب تعالیٰ بناتا چلا گیا، کسی نے مقابلہ اس نے چاند سے کروایا، وہ تھک کر یہ کہنے پر مجبور ہوا
میں نے بھی وہ تھک کر یہ کہنے پر مجبور ہوا چاند نے بھی تیرے چہرے سے ضیاء مانگی ہے، چاند نے بھی تیرے چہرے سے ضیاء مانگی ہے۔ معبد اپنے ہوش و حواس کھونے کے بعد ابو معبد کو دربار نبوی پر لا کر غلامی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بازار میں آئے ہوئے سوداگر اپنے مالوں کو بیچنا بھول کر چہرے کو ہی تکتے رہ گئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں محسن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، محسن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے اور ان کی بہاروں پہ چھا گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك اصحاب الجنات هم فيها خالدون۔ بری موت پر ہے جماعت صحابہ، بری موت پر ہے